حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں سفر کرتے کرتے ایک شہر میں پہنچا، بستی میں چلا گیا، وہاں ایک عمارت دیکھی، اس کے ساتھ ایک نہر لیک جاری تھی، اس سے جا کر وضو کیا۔ عمارت کے اوپر نظر گئی تو ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی، خوبصورت۔ اس نے کہا، اے ذوالنون، میں نے تجھے دور سے دیکھ کر سمجھا کہ تم دیوانے ہو، مجنون ہو۔ جب آپ نے وضو کیا تو میں دیکھ رہی تھی تو مجھے آیا خیال کہ آپ عالم دین ہیں، سمجھداری سے صحیح وضو کیا۔ جب آپ وضو سے فارغ ہو گئے تو میں نے آپ کا انداز دیکھ کے سمجھ لیا کہ آپ عارف ہیں، پہچاننے والے ہیں۔ لیکن اب معلوم ہوا کہ آپ نہ تو مجنون ہیں، دیوانے ہیں، نہ آپ عالم ہیں، نہ آپ عارف ہیں۔ حضرت ذوالنون نے کہا، کیسے کہہ رہی ہو کہ نہ میں مجنون، نہ میں عارف، نہ میں عالم؟ اس نے کہا، اگر آپ مجنون ہوتے تو وضو نہ کرتے، کیونکہ دیوانے پاگل لوگ وضو نہیں کرتے، اور اگر آپ عالم ہوتے تو آپ اس کسی بیگانے کے مکان کو نہ دیکھتے۔ عالم ہوتے تو بیگانی چیز کو نہ دیکھتے اور نہ ہی عورت کی طرف دیکھتے۔ اگر آپ عارف ہوتے تو آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کا خیال تصور ہی نہ ہوتا۔ سن رہے ہیں آپ؟ خاصاں دیگل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، نہ میں سمجھ رہا ہوں نہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ کتنی اونچی بات، ایک ایک ادا۔ ہم کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جان بوجھ کے دیکھتے ہیں، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑے پاک صاف لوگ ہیں جی۔ یہ سوچیں، حضرت موسیٰ آہنگر، آپ لوگوں میں سے اکثر نے شاید نام نہیں سنا۔ لاہور میں کبھی جاؤ تو وہاں کا ایک مشہور بازار ہے انارکلی، لاہور شہر میں، اس میں آپ کا مزار ہے۔ حضرت موسیٰ آہنگر، آہنگر کا مطلب لوہے کا کام کرتے تھے، بھٹی میں لوہے کی ڈال چیزیں بناتے تھے۔ چونکہ بات آئی ہے نا دیکھنے کی، میں آپ کو دوسرا رخ بھی دکھا دوں۔ اللہ والوں کے دیکھنے میں اور ہمارے دیکھنے میں کتنا فرق ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ بھٹی پہ بیٹھے ہوئے کام کرتے تھے، بڑے اللہ والے تھے، کوئی دیکھے تو وہ یہی سمجھے گا کہ بھٹی کا کام کر رہے ہیں، وہ تو یہی سمجھے گا، لیکن آنکھ والے پہچان لیتے ہیں۔ ایک دیہاتی عورت، جاٹ عورت جوان آئی، بڑی خوبصورت تھی بہت۔ ہم جب اتنے لفظ کہتے ہیں، ہر ایک کا سننے والے کا دھیان ایک جیسا نہیں، اتنے چہرے آپ کے ذہنوں میں گھوم جاتے ہوں گے، کہاں کہاں سوچ جاتی ہوگی۔ ہمارا تو یہی حال، بہت خوبصورت تھی۔ وہ جب آئی تو اس نے اپنی بالٹی کا وہ جو پنجابی میں تراکڑا کہتے ہیں، وہ جو تھا اس کو ٹھیک کرانا تھا، اس نے کہا کہ جی یہ سیدھا کر دو۔ حضرت صاحب اسے دیکھنے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ آہنگر اسے، جیسے کہتے ہیں نا آنکھ ٹکا کے دیکھنا، ٹک ٹکی لگا کے آپ دیکھنے لگ گئے۔ عورت تھی، پڑھی لکھی، کالج کی تو نہیں تھی مگر سمجھدار تھی، تو اس نے کہا، او موسیٰ، اپنی زبان میں تیرے پاس آئی ہوں کنڈا سیدھا کرانے، تو نے اپنی نگاہیں مجھ پہ سیدھی کی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، میری نظر پاک ہے، میری نظر۔
پاک ہے۔ اس نے کہا میں کیسے مانوں؟ مرد جب عورت کو دیکھتا ہے تو ایک ہی نظر ہوتی ہے اس کی، میں کیسے مانوں؟ تیری نظر پاک ہے۔ بھٹی میں لوہے کا ٹکڑا سرخ ہو چکا تھا آگ میں تپ کر، آپ نے اسے پکڑا اور اپنی آنکھوں میں سرمے کی طرح لگا دیا، جیسے سرما لگاتے ہیں نا اس طرح آنکھوں میں پھیر دیا، اور پھیر کے زمین پر پھینکا تو وہ سونا بن گیا۔ آنکھیں بھی سلامت رہیں، لوہے کا ٹکڑا۔ فرمایا یہ دلیل ہے کہ میری آنکھیں، میری نگاہ ہر ایک کا دیکھنا ایک جیسا نہیں۔ چونکہ بات آئی تھی میں نے اس لیے یہ بات آپ کو سنا دی۔ آپ پھول کو دیکھتے ہو، آپ اس کے رنگ میں چلے گئے، کوئی ڈیزائن میں چلا گیا، کوئی اس کی بناوٹ میں چلا گیا۔ وہ پھول زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے دیکھنے والے تیری نظر مجھ پہ آ کے رہ گئی، اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ میں بنانے والے کو دیکھ رہا ہوں۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ والوں کو ذرے ذرے میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، نبی پاک کے جلوے نظر آتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نظر آتے ہیں ہر ذرے میں نظارے محمد کے، بلکہ پڑھ لیں نظر آتے ہیں ہر ذرے میں نظارے محمد کے، قمر میں شمس میں ہر گل میں ہے جلوے محمد کے، قمر میں شمس میں ہر گل میں ہے جلوے محمد کے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھنے والوں کی اپنی اپنی نظر، تو دنیا کو دنیا کی طرح سمجھو، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اللہ جانتا ہے کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ، لیکن ہمیں جو بتا دیا گیا قرآن و سنت کے مطابق، ہم نے وہ راستہ، وہ طریقہ چھوڑنا نہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔ اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی، ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی تو تم ہرگز کافروں کی پشتی نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت کے لحاظ سے پہلے تشریف لانے میں سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اپنی طرف سے کوئی ایسا سلسلہ نہیں رکھتے، ان پر جو بھی ہے وہ میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کی اللہ تعالی کی عطا کے بغیر ہم کسی میں کوئی کمال مانتے۔ اب یہی آیت پڑھ کے غیر سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، وہ نبوت کی شان کم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امید نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہاں مراد کون ہے؟ خطاب نبی سے ہے، مراد اس سے ایمان والے ہیں، لیکن وہ فوراً نبی پہ لگاتے ہیں کہ دیکھو نبی کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ تمہارا ہوگا جو کچھ نہیں جانتا ہوگا۔ پڑھو نبی پاک کے حالات، ابھی پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں نہیں آئے۔ حضور کے 5ویں 6ٹھی پشت میں جو باپ ہیں ان کا نام الیاس ہے، باپ عبداللہ، دادا عبد المطلب، پر دادا ہاشم، ان کے اوپر الیاس نام ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں کعبے کا طواف کرتا تھا تو میری پشت میں جو نور تھا وہ بھی لبیک کہتا تھا۔ اللہ قرآن پڑھو، اللہ فرماتا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ نمرود جس کو اللہ نے ملک دیا تھا، جب وہ حضرت ابراہیم سے لڑ رہا تھا، محبوب آپ دیکھ رہے تھے نا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ محبوب آپ دیکھ رہے تھے۔ اللہ ان کی شان بیان کرے اور یہ کہے کہ نہیں جی اس آیت سے مراد کے نبی کو جانتے ہی نہیں تھے، تو تمہارا ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا۔ اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اللہ کی وحدانیت کا، اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ نبی بے خبر۔ میں لوگوں کو بتاؤں کہ جی حضرت غوث اعظم پیدا ہوتے ہی روزے رکھ رہے ہیں، مخالفوں نے بھی لکھا کہ وہ مادرزاد ولی پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، 1 دن کی عمر میں سب کچھ جانتے تھے، اور نبی کے لیے یہ ہے کہ جی نبی کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، تو لوگ کہیں گے امتی کی شان پھر زیادہ ہو گئی۔ 500 سال 400 کتنے سال کے بعد جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نبی کی اولاد میں، اس کو تو پتہ ہے یہ رمضان ہے، اس میں روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ کس کو، اور نبی کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں بتاؤ مومن ہیں؟ اونچی۔ قرآن پڑھ کے کوئی عیسائی آ جائے اور کہے کہ دیکھو تمہاری آسمانی کتاب میں قرآن میں لکھا عیسیٰ علیہ السلام 1 دن کی عمر میں بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا، تو عیسیٰ علیہ السلام تو 1 دن کی عمر میں جانتے تھے، اور تم کہتے ہو تمہارے نبی کو امید ہی کوئی نہیں تھی، پتہ ہی کچھ نہیں تھا، تو پھر اس عیسائی کو کیا جواب دو گے؟ پوچھ رہا ہوں میں، آئیں بائیں شائیں کرنے والوں، تم نبی کی شان کو سمجھتے نہیں؟ پڑھو میرے نبی کا ارشاد، فرماتے ہیں کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد۔ ابھی آدم کا خاکی پتلا نہیں بنا تھا، وہ پانی اور مٹی، روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو مخالف جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو سمجھ لو ان لوگوں کو نبی سے محبت۔ یہاں حکم اہل ایمان کو ہے، مراد کیا ہوتا ہے؟ اب قرآن میں آیا تھا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو کیا نبی کافروں کا کہنا مانتا ہے؟ مراد کون ہے؟ امت کے تم نے کافروں کا کہنا ماننا نہیں ہے۔ یاد رکھیں نبی معصوم ہے، اور نبی اللہ کی طرف سے علم دیا گیا ہے، وہ جب آتے ہیں پیدا ہی عالم، باقی تدریجی علم اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے، لیکن نبی بے خبر ہوتا نہیں، نبی کو خبر ہے۔ نبی کی عطا سے کتنے آج غلاموں کے لیے ہم مان رہے ہیں جو ان کی امت میں ولی بنے۔ سب کو نوازنے والا اللہ ہے، لیکن نبی کی برکت سے سوچیں، جو نبی کی شان کے خلاف بات کرے سمجھ لینا یہ اس کے اندر ایمان اونچی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور تم امید نہ رکھتے تھے، مراد کون ہے؟ ایمان والو، کہ تمہیں کتاب ملے گی، ہدایت ملے گی، تمہیں تو کوئی امید نہیں تھی، یہ کس کی مہربانی ہوئی ہے؟
کس کی؟ اللہ کی مہربانی. اللہ نے تم پر رحمت فرمائی ہے تو تم ہرگز کافروں کی پشتی نہ کرنا. پشتی اونچی گئی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ذہن میں رہے کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا وہ کافروں کی پشت پناہی نہیں کرے گا. اور ہم مسلمان کہلا کے کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ پوری دنیا کا حال دیکھ لیں. قومی اسمبلی ہے آپ کے پاکستان کی، لیجسلیٹو کونسل، مقننہ، قانون بنانے والی نیشنل اسمبلی آپ کی ہے، قومی اسمبلی کہتے ہیں آپ. اس قومی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا کہ شراب پر پابندی لگائی جائے. ہندو نے کہا کہ بالکل لگائی جائے، عیسائی نے کہا لگائی جائے، مسلمانوں نے کہا نہیں لگائی جائے. سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ سود پر پابندی کی بات سب کہہ رہے ہیں غلط ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں، پابندی نہیں لگاؤ. کیا ہے یہ؟ پھر کہو کہ نہیں جی ہم پر رحمت ہو، ہم پہ برکت ہو، ہم کو انعام ملے. حرکتیں نہیں دیکھتے ہم اپنی؟ مخالفت کر رہے ہیں کون؟ مسلمان. ہندو کہہ رہا ہے لگاؤ پابندی، عیسائی کہہ رہا ہے لگاؤ پابندی، مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں لگاؤ. ان لوگوں کو ووٹ دیا آپ نے، گناہ میں سارے شریک ہیں. جس نے ووٹ دیا ہے، جو وہ کر رہے ہیں آپ کے ووٹ سے کر رہے ہیں، آپ سب برابر کے شریک ہوں گے ان کے. سوچئے گا ہمارا کیا حال ہے آج، ہم کیا کر رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، کافروں کی پشت پناہی کے کتنے مطلب کہ ان کا ساتھ دینا. آواز نہیں آئی؟ ان کا ساتھ نہیں دینا، کافروں سے رعایت، مومنوں پر مہربانی. اور آپ کے یہاں الٹا معاملہ، ان پر مہربانی ہے، اپنوں پر سختی ہے. یہ ہمارا حال ہے. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد اس کا کہنا نہ ماننا یہ کھلی بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہم پر مہربانی ہوگی؟ سوچنا ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرما رہا تم پر رحمت فرمائی ہے، مہربانی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. نبی سے نافرمانی ناممکن ہے. نبی سے اللہ کی نافرمانی کلیئر کٹ. نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے، کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بناتا ہے. ولی جو ہوتے ہیں محفوظ ہوتے ہیں، ان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ کر سکتے ہیں مگر ان کی حفاظت ہو جاتی ہے. نبی کا مقام جیسا نبی معصوم ہے، غیر نبی ویسا معصوم نہیں ہوتا. وہ خواہ حضور کی اولاد ہے، حضور کے پیارے ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، ان کے لیے ہم وہ اس طرح نہیں ان کو محفوظ کہیں گے، معصوم نہیں کہیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں،